صدر پوٹن سے طے کر لیا تھا کہ جس طرح ہندوستان کو سستا تیل دے رہے ہیں ہمیں بھی وہ سستا تیل دیں. یہاں واپس آئے تو یہاں جناب ہمارا آرمی چیف کہتا کہ نہیں کنڈیم کرو روس کو کیونکہ انہوں نے یوکرین میں انویڈ کر دیا. اس کو میں نے بتایا کہ ہندوستان تو نہیں کنڈیم کر رہا, امریکہ کا وہ اسٹریٹجک ایلائی ہے, کوڈ کا ممبر ہے, وہ تو نہیں کنڈیم کر رہا, تو ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے جو ہندوستان رہ رہا. ہمارے آرمی چیف نے آپ یہ سوچیں کہ خود ایک یعنی گریڈ 22 آفیسر نے بیٹھ کے ایک سیکیورٹی کا سیمینار تھا, اس نے خود کنڈیم کر دیا روس کو. ہم ان سے سستا تیل لے رہے ہیں, اس نے کنڈیم کر دیا اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. یورپین یونین کے امبیسڈر نے خط لکھا پاکستان کو کہ آپ روس کے خلاف اس کے مخالف سٹیٹمنٹ دیں, اس کے خلاف ووٹ دیں. میں یہ یورپین یونین کے امبیسڈر سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی یہ خط لکھا تھا کہ یہ وہ پاکستان تھا جس نے یہ نیٹو کی مدد کی, جو وار آن ٹیرر تھی ہم نے ان کا ساتھ دیا, 80,000 پاکستانیوں کی جانیں گئیں, ہمارا قبائلی علاقہ اجڑ گیا, 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی, ہمارے ملک کو $100 ارب سے زیادہ نقصان ہوا. میں اپنے یورپین یونین کے امبیسڈر سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا ہمارا شکریہ ادا کیا؟ کیا آپ نے کہا کہ ہاں آپ نے ہماری مدد کی تھی ہماری جنگ میں, آپ نے ہمیں اپریشیٹ کیا؟ جب کشمیر میں ہندوستان نے انٹرنیشنل قانون توڑا, یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا, کیا آپ میں سے کسی نے ہندوستان سے کوئی رابطہ توڑا, کوئی ان کی تنقید کی, کوئی تجارت بند کی؟ ہم آپ کے سامنے کیا ہیں؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ ہم کوئی کسی سے دشمنی نہیں چاہتے, ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں. ہماری روس سے بھی دوستی ہے, ہماری امریکہ سے بھی دوستی ہے, ہماری چائنا سے بھی دوستی ہے, یورپ سے بھی ہے. ہم کسی کیمپ میں نہیں ہیں, لیکن کیونکہ ہم نیوٹرل ہیں, انشاءاللہ ہم ان ملکوں کے ساتھ مل کے ایک دن کوشش کریں گے کہ جو یوکرین میں جنگ ہے یہ بند ہو. اس سے بہت دنیا کو نقصان ہو رہا ہے. ہم جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے, امن میں سب کا ساتھ دیں گے. Ladies and gentlemen, Pakistan is deeply concerned about the conflict in Ukraine. With Ukraine, we enjoy excellent defense and economic relationships since its independence. With Russia, we had cold relations for a long time due to numerous reasons. However, recently there has been some positive development in this regard. Sadly, the Russian invasion against Ukraine is very unfortunate as thousands of people have been killed, millions made refugees and half of Ukraine destroyed. This is a huge tragedy which must be stopped immediately. Furthermore, despite legitimate security concerns of Russia, its aggression against a smaller country cannot be condoned. Pakistan has consistently called for an immediate ceasefire and cessation of hostilities. We support immediate dialogue between all sides to find a lasting solution to the conflict. Pakistan has also dispatched humanitarian assistance to Ukraine through special flights of Pakistan Air Force and will continue to do so. اس سے نتیجہ کیا ہوا؟ ہندوستان کا جو مہنگائی تھی, انفلیشن تھی, وہ کوئی 7.5% تھی. دنیا میں تیل اوپر گیا کیونکہ لڑائی جب ہوتی رہی تھوڑا اور اوپر چلا گیا. ہندوستان کی انفلیشن 7.5% سے 5.5% پہ آ گئی. پاکستان کی انفلیشن 12% تھی, ہماری 12% سے انفلیشن 30% پہ چلی گئی کیونکہ ہم مہنگا تیل لے رہے تھے, تیل کی قیمت اوپر چلی گئی. اب نقصان کس کو ہوا؟ پاکستانی عوام کو. میں یہ کوئی اپنی ذات کے لیے تو نہیں کہہ رہا تھا, میں تو اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں سب سے بنانی چاہیے. ہم کسی کی لڑائی میں کیوں پڑے؟ ہمیں انٹرسٹ اپنے لوگوں کا ہونا چاہیے. یہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہوتی ہے. لیکن جب آپ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اپنی فارن پالیسی بناتے ہیں اور اپنے لوگوں کو قربان کرتے ہیں, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو آج پاکستان میں مہنگائی کی لہر ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے.